السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کتاب الجامع کی 13 نمبر روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يمشي احدكم في نعل واحدہ وَلِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، وَلِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، یا تو دونوں جوتے پہن کے چلا جائے، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، یا پھر دونوں جوتوں کو اتار کر چلنا چاہیے۔ محترم سامعین، یہاں پر جو وَلْيُنْعِلْ ہے یہ باب افعال ہے، انعل ينعل سے، اکرم یکرم سے، اور آگے ہما جو ضمیر ہے اس سے مراد وہ دونوں پاؤں ہیں کہ یا تو بندہ دونوں پاؤں کے اندر جوتا پہن کر چلے، اگر ایک جوتا ٹوٹ گیا ہے یا ایک جوتا مل نہیں رہا تو پھر ایک پاؤں کے اندر جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے۔ پہلی بات تو ہمیں حدیث مصطفیٰ سے یہ سمجھ آئی کہ ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے، اور دوسری بات جو ہمیں اس حدیث سے سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ اگر ایک جوتا ٹوٹ گیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے دوسرے جوتے کے اندر تو ہم نہیں چل سکتے، کیونکہ رسول اللہ نے منع فرما دی ہے۔ تو جب ہم دوسرا جوتا بھی اتار دیں گے تو پھر ہم ننگے پاؤں چلیں گے، اور اسے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ننگے پاؤں بھی چلا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یا تو دونوں جوتے پہن کر چلا جائے، اگر ایک جوتا خراب ہے، ٹوٹ گیا ہے، گم گیا ہے تو پھر ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے۔ اس میں کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں یہ تو زیادہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، لیکن ہمیں جو حکمت اس میں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے اگر انسان ایک جوتا پہن کر چلے گا تو اس کا توازن برقرار نہیں رہے گا۔ جب انسان کا توازن برقرار نہیں رہے گا، چلنے کا چال بگڑے گی تو پھر انسان گر سکتا ہے۔ جب انسان گرے گا تو ظاہر بات ہے اس کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ برداشت بھی نہیں کرتے کہ مومن کو چوٹ آئے، مومن کو کچھ ذرا برابر بھی نقصان پہنچے۔ واللہ عالم اس کے اندر اور کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کی روایت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتے کے اندر نہ چلے، اور یہاں پہ آگے الفاظ ہیں کہ ایک موزہ پہن کر بھی نہ چلا جائے۔ تو یہاں پر میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جو ہم نے دیکھا ہے اپنے طالب علمی دور کے اندر کہ لوگ، کچھ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ فٹ بال گراؤنڈ کے اندر ایک جراب پہن کر فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موزہ پہن کر چلنے سے منع فرما دیا ہے تو ہمیں اس طرح ایک جراب پہن کر بھی کھیلنا نہیں چاہیے۔ یا تو دونوں جرابیں پہنیں، اگر نہیں ہیں تو پھر ایک جراب بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پہننی چاہیے، باقی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال اس سے دوسرا مسئلہ، ایک حدیث ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا پہن کر آپ چلے ہیں۔ بہرحال وہ ترمذی کی روایت ہے، وہ الفاظ کیا ہیں غور فرمائیے گا، ربما، کہ کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی نعل واحدہ، کہ کبھی کبھار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جوتا پہن کر چلا کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح عمل ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جوتا پہن کر چلے ہوں، اور باقی ویسے بھی ایک طرف صحیح روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، دوسری طرف ضعیف روایت ہے، سند اس کی کمزور ہے۔ تو بہرحال ایک جوتا پہن کر نہیں چلا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس سے منع فرما دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح سنت طریقے کے مطابق حدیث مصطفیٰ کو سمجھ کر اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.